سر ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ایکس اکاؤنٹ ہے، اس پہ پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ وہ اکاؤنٹ اتنا لیتھل ہے یا وہ ملک کے لیے اتنا خطرہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے؟ جی یہ تو بالغ نظر وکلاء ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، قانون دان بتا سکتے ہیں. ان کی جو تنقید ہے وہ ایشو نہیں ہے، لیکن اگر بعض جگہوں پہ ضرور اعتراض پیدا ہوتا ہے، لیکن بند کرنا اس کی وجہ نہیں ہے. اعتراض میں ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں، مجھے بہت اعتراض ہوا جب انہوں نے پچھلے سال 1971 کے واقعات کو پکڑ کے اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی کہ جی ملک ٹوٹ جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. تو اگر وہ اس طرح کی جب کیمپین چلاتے ہیں، یا ہمارے جو لیڈران ہیں یا افواج پاکستان کے سربراہان ہیں، ان کے خاندانوں کے خلاف ذاتی کیمپین اگر چلائی جائے تو اس پر ضرور اعتراض ہے. لیکن جو پولیٹیکل سپیچ ہے، یا اگر وہ تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر، تو وہ کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اور اگر حکومت کے پاس ویلڈ جو ہے لیگل ریزنز ہیں، تو بہرحال وہ کیس چل سکتا ہے ان کے اوپر. درست سر. ایک اور چیز جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ عدلیہ کی بالادستی کی بات کی گئی ہے، عدلیہ کی بالادستی ہے اس ملک میں، لیکن جب سی ایم کے پی ہائی کورٹ کا آرڈر لے کے جاتے ہیں اڈیالہ جیل خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ایک ایس ایچ او ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتا، ان کو ناکے پہ روک لیا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ وہ ایک کورٹ کا آرڈر لے کے جا رہے ہیں، ایک ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر لے کے جا رہے ہیں، اس کی اس طرح سے تذلیل کی جاتی ہے، انہیں ملنے نہیں دیا جاتا؟ میں بہت ادب سے عرض کروں گا، بالادستی قانون کی ہے، عدلیہ کی نہیں ہے. چلے سر، قانون قانون کی بلکہ آئین بالادستی سب ہے. سے بالادست ہے. ہاں، تو وہ یہ ہے کہ میری توقع ہے کہ عدلیہ کے حکم کی کو مانتے ہوئے اگلے چند دنوں میں بہت جلد ان کی ملاقات ہو جائے. تو یعنی کہ پی ٹی آئی والے اب پر امید ہو جائیں کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، سی ایم صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، آپ جی ہمیں خبر دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں، مجھے خبر میرے پاس کوئی چونکہ اندرونی حکومتی ذرائع نہیں ہے پنجاب حکومت میں، لیکن میری یہ توقع ہے کہ یہ جو ایک پروسیجرل ایشو ہے، ان کو ملاقات کرنے دی جائے. اس سے پہلے بھی ہزاروں لوگ بانی چیئرمین سے مل چکے ہیں، ان کے وکلاء ملتے ہیں، خاندان ملتا ہے، ان کے سیاسی کارکن اور پارٹی کے لیڈران جو ہیں. اب غالباً وہ ہزاروں میں تعداد چلے گی جو لوگ انہیں مل چکے ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ بھی ملیں اور آگے چلیں. اصل سوال یہ ہے کہ ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ جو کابینہ بنائیں گی، وہ کابینہ کیا دہشت گردوں سے بزدلانہ مصالحت کی پالیسی قائم رکھے گی جو پہلے سے چل رہی ہے، یا درست. دہشت گردی کے خلاف جرت کر کے لڑنے کا عندیہ دیں گے؟ صحیح. سر خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفر بھی آئی، آپ کی جماعت کی طرف سے آئی. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کیا واقعی اگر وہ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دیکھیں جی اپلیکیشن آ گئی ہے، یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں؟ جی وہ میرے بڑے پیارے بھائی ہیں وفاقی وزیر، جنہوں نے یہ پیشکش کی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس معاملے میں پارٹی کے اندر یا حکومت کے اندر کوئی باضابطہ ڈسکشن نہیں ہوئی. صحیح. تو بہتر جو ہیں وہ وزیر صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے پیشکش کی تھی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. درست سر. سر ایک اور ابھی جو ریسنٹ آج کل بہت بات ہو رہی ہے، الیکشن ہونے تھے دسمبر کے اندر، دسمبر کے لاسٹ ویک میں ہونے تھے بلدیاتی الیکشن. اب کچھ کنفیوژن آپ کی پارٹی میں آ رہا ہے. ایک طرف تو ہمیں یہ کانسیپٹ مل رہا ہے کہ جی جو انتخابات ہیں وہ پارٹی لیس پولز ہوں گے، یعنی کہ کوئی بھی انتخابی نشان نہیں ہوگا، سب امیدوار ایک طرح سے آزاد ہوں گے. جو ہماری بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ پارٹی لیس پولز ہوں گے کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ اس کی ضرورت ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح کا تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جو ایکٹ آپ لوگوں نے پاس کیا، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025. یہ کنفیوژن کچھ آ رہا ہے کہ کیا یہ پارٹی لیس پولز ہوں گے یا یہ پارٹی کے ساتھ پولز ہوں گے، انتخابی نشان کے ساتھ پولز ہوں گے؟ جی ہاں، بشمول میرے ہم سب کو وہ قانون پڑھنے کی ضرورت ہے جو پنجاب نے پاس کیا ہے. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی لیول ہے وہ پارٹی لیس ہوگا. لیکن ایک دفعہ جب یونین کاؤنسلز کے الیکشن ہو جائیں گے، اس سے جو ہائر الیکشن سے پہلے سب کو جماعتیں جوائن کرنا ہوں گے، اس کے مختلف لیولز کے اوپر الیکشنز ہونے ہیں. صحیح. یو سی میں جو پہلا الیکشن ہے ڈائریکٹ، اس میں 9 لوگوں نے منتخب ہونا ہے، وہ شاید غالباً پارٹی لیس ہے. لیکن اس کے اوپر جب آپ یو سی چیئرمین کا انتخاب کریں گے، یا اس کے بعد جو تحصیل بننی ہے یا جو بھی سب میونسپل کاؤنسل ہے، اس کے لیے وہ پورشن جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہوگا. صحیح. سر نومبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، کوئی خاص تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس مہینے میں؟
جی نہیں، میں اب اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. کچھ اپوائنٹمنٹس غالباً ہونی ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی معاشی استحکام بھی ہے اور سیاسی استحکام بھی ہے. قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اسٹیبل میجورٹیز ہیں، تو وہاں تو کوئی ہم نہیں دیکھ رہے کہ کوئی انسٹیبلٹی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آئی تھنک سب سے بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی جو خاص طور پہ اکنامک ٹیم ہے، کہ وہ جو اسٹیبلٹی کو کس طرح اب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اکنامک گروتھ میں اور جاب کریشن میں، یعنی نیا روزگار پیدا کرنے میں. تو وہ بڑا چیلنج ہے. نئی انویسٹمنٹ اگر سے بہت اعلانات ہوئے، ان کو زمین پر لے کر آنا اور ان پر عمل درآمد شروع کروانا وہ چیلنج ہے. آئی تھنک اگلے مہینوں میں تو سب سے بڑا چیلنج اکنامک ہے، سیاسی صحیح نہیں ہے. صحیح سر، آپ نے اکنامک کی بات کی، نیو انویسٹمنٹ کی بات کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی بڑی کمپنیاں اپنا سارا سیٹ اپ ختم کر کے جا رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ نہیں دیکھیے، کمپنیاں آ بھی رہی ہیں اور کمپنیاں جا بھی رہی ہیں. اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں کووڈ کے بعد سے انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو مختلف انٹرنیشنل ہیں آرمز ہیں، وہ سب اس کو جو ہے وہ ریشنلائز کر رہے ہیں. تو اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کوئی جا رہا ہے، کیونکہ جو جا رہے ہیں وہ آگے سے اپنا جو کاروبار ہے اس کے آگے انویسٹرز موجود تھے جن کو بیچ کر جا رہے ہیں. تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی ہے یا کاروباری ایکٹیویٹی وہ تو جاری رہے گی. درست. یہ اور ایسے دور میں جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال سے ڈالر سٹیبل ہے، تو وہ بے یقینی نہیں ہے. یہ ضرور ہے پاکستان میں ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں کس طرح اپنے جو فورن اکاؤنٹ ہے اس کو کس طرح مینج کرتے ہیں. یہ جو کمپنیاں ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال جو یہ منافع کمائیں وہ ڈالروں میں واپس لے کر جا سکیں. اس پر چونکہ پچھلے کچھ سالوں سے قدغن ہے، مکمل پابندی نہیں ہے کہ پاکستان کا جو فورن اکاؤنٹ ہے وہ اتنا سیکیور ہو کہ کوئی جتنی بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے. اس تک ہمیں ابھی پہنچنا ہے. درست. سر، پاکستان کی بات آپ نے کی ہے، ہم نے دیکھا ہے صوبوں میں کچھ لڑائی چل رہی ہے. اگر میں بات کروں، کے پی پنجاب سے ناراض ہے کہ جنہوں نے ہماری گندم روک رکھی ہے، دوسری طرف سے سندھ کہتا ہے کہ ہمیں گندم کے بیج نہیں دے رہے. یہ کون لڑوا رہا ہے سر صوبوں کو؟ ہم سب تو پاکستانی ہیں، ہمیں ایسا پاکستانی سوچنا چاہیے، لیکن صوبوں کے اتنے شکوے کیوں ہیں پنجاب گورنمنٹ سے؟ جی نہیں، یہ تو صوبوں کے درمیان بھی جو کشمکش ہے وہ جاری رہتی ہے. کیونکہ مختلف جگہوں پہ پنجاب نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنا میکسیمم ہم اکوموڈیٹ کر سکیں، لیکن بعض ایسے صوبے ہیں جو مغربی سرحد پر ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں کہ بہت ساری جو چیزیں یہاں سے جاتی ہیں وہ اسمگل ہو جاتی ہیں. اور وہ مثلا کے پی کو جو ایشو ہے گندم کا، وہاں جو گندم پہنچتی ہے وہ وہاں کے رہنے والوں تک نہیں ملتی، وہ بارڈر کے آگے افغانستان میں چلی جاتی ہے. درست. تو یہ سارے ایشوز کوئی ایسا نہیں ہے جس کو صوبے بیٹھ کر آپس میں حل نہ کر سکیں. اور اگر کوئی زیادہ ایشو ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف بالکل ماشاء اللہ کیپیبل ہیں، وہ صوبوں کو بٹھا کر ان یہ معاملات حل کر سکیں.